معزز صدر، محترم اساتذہ کرام، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ہنگامی صورتحال میں نقصان، ذمہ داری کس کی؟ جناب صدر، ذرا نظر دوڑائیں، ابھی کراچی گل پلازا کا حادثہ چند ہی دن کی بات ہے۔ ہماری نااہلی تو دیکھیے کہ آہو پکار، جلتی لاشیں، لوگوں کو جسم سے راکھ بنتے دیکھ کر ہمارا ضمیر ابھی بھی خاموش ہے۔ جناب والا، ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ ناگہانی سیلاب جو منٹوں میں علاقے کے علاقے نکل گیا، کیا ان کو بھی بچایا نہ جا سکتا تھا؟ کیا صرف بارشیں اس کی قصوروار ہیں یا وہ پانی جو سب کچھ بہا لے گیا؟ مائیں بچوں کو تکتی رہ گئیں، گاؤں کے گاؤں مٹی کے پھیلے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ گھاؤ گہرے ہیں منزل کے شکستہ پا ٹھہرے، گھاؤ گہرے ہیں منزل کے شکستہ پا ٹھہرے، کیسے کیسے قیمتی ہیرے ہم گنوا بیٹھے۔ کون کون سے واقعات اور اپنی بے بسی کو ظاہر کروں؟ دل دہلا دینے والے پے در پے سانحات نے پوری قوم کو انسانی کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ جرم کے ایسے ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمیں آئے روز انسانیت کو ثابت کرنا پڑتا ہے، بلکہ اب تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس انسانیت کا کوئی آخری درجہ باقی بچا ہے بھی کہ نہیں۔ جناب صدر، سانحہ مری کو ابھی ہم بھولے نہیں ہیں، جہاں گاڑیوں میں خاندان کے خاندان دم توڑ گئے، نہ کسی کے دروازے کھلے اور نہ ہی گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل کے کرائے بھی راتوں رات بڑھ گئے۔ بے بسی لرزتی رہی اور بے حسی مسکراتی رہی۔ جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو، جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ قدرتی آفات جیسے زلزلوں کا تو ہم پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن سیلاب کے آنے سے پہلے تو ہم اقدامات کر سکتے ہیں۔ کیوں دریاؤں کی زمین پر بستیاں بنانے کی اجازت دے دی جاتی ہے؟ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ دریا اگر خشک بھی ہو جائے تو اپنی جگہ یاد رکھتا ہے؟ کیوں عمارت بناتے وقت چند پیسوں کے عوض ایسے نقشے پاس کر دیے جاتے ہیں جہاں پر ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی وافر سہولیات نہیں پائی جاتی؟ کیوں سیلاب کے آنے سے پہلے لوگوں کو گھر خالی کرنے کا نہیں کہا جاتا؟ کیوں اپنی روش کو بدلے؟ قرآن و حدیث کے مطابق ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ بھی تو قتل ہی ہے نا، جرم ہی ہے نا۔ وہ بدلنا چاہتا ہے نظم میخانہ تمام، وہ بدلنا چاہتا ہے نظم میخانہ تمام، آپ نے بدلا ہے لیکن صرف میخانے کا نام۔ جناب صدر، کون سے حوادث کا ذکر کروں؟ زلزلہ 2005 ہو یا سیلاب 2025، سانحہ گل پلازا یا کراچی کی فیکٹری میں آگ لگ جانا، کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ہم کب تک یہ بوجھ اٹھائے پھریں گے؟ آئیں آج کے دن یہ عہد کریں اور اس میں سب شامل ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران یا ایک فرد واحد۔ ہم سب نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور ایسی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ اپنے ضمیر کو زندہ رکھیے، کیوں ہر حادثے کے بعد ہی ہمارا ضمیر جاگتا ہے۔ اس ضمیر کو زندہ رکھیے اور ہر شخص اپنی کاوش کے تحت اس ارض پاک کو سنوارے۔ جناب صدر، ہم کیوں اپنی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی حادثے کے منتظر ہوتے ہیں؟ کسی بھی حادثے کے بعد بحیثیت قوم ہم آگے بڑھ چڑھ کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، مگر میری درخواست متعلقہ حکام سے ہے کہ وہ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ایسے حادثات کی روک تھام کریں جس میں اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ شکریہ۔